برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر، اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سون FM کشمیر نیٹ ورک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہماری خواتین ماشاءاللہ کتنی بااختیار ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اور وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں، اور ایسی رول ماڈل خواتین کے جو خود انحصاری پہ کام کر رہی ہیں اور جو اپنے روزگار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، جو اپنے ہنر اور اپنے فن کے ذریعے اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں۔ بڑے طویل عرصے سے میری کوشش تھی کہ میں ان کو اپنے پروگرام میں مدعو کروں اور ان بہت ساری اپنی خواتین کو بتاؤں کہ کیسے اگر کوئی خاتون محنت کرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو وہ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی بڑی معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لائبہ عاشق میرے ساتھ موجود ہے، اور ماشاءاللہ مظفر آباد میں بہترین کیک اگر آپ نے کھانا ہے تو لائبہ عاشق کے ہاتھ کا بنا ہوا کیک آپ کھا سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی زیادہ ان کی کیک کی سیل ہے کہ ان کو صبح سے لے کے رات گئے تک فرصت نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہیں جن کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں۔ باقی تفصیلات یہ خود بتائیں گی۔ آج اسٹوڈیو میں میرے پاس تشریف لے کے آئی، اور میں نے ضرور اس بات کی ضرورت سمجھی کہ میں ان بہت ساری خواتین کو بطور مثال پیش کر سکوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور اگر کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہے تو بعض دفعہ وہ اپنے ہنر بلکہ بہترین جو ہے نا روزگار وہ یہ ہے کہ جو اپنے زور بازو اور اپنے ہنر کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ تو لائبہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لے کے آئی۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کیک بناتی ہیں، اور آپ ان خواتین کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں۔ خواتین کو بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہیں کہ شاید ان کی بنائی ہوئی چیزوں کی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ دیکھیں کوکنگ ہماری خواتین کتنی اچھی کرتی ہیں، پھر ہماری خواتین کپڑے کتنے اچھے سیتی ہیں، پھر ہماری خواتین اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ کرتی ہیں لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ شاید میرے اس کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیک میں نے جو ہے نا دیکھا ہے، بہت ساری میری عزیز خواتین بھی ایسی ہیں کہ جو کیک بڑا اچھا بناتی ہیں، لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ کیک ان کو صرف ایک وقتی وہ گھر میں بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن روزگار کے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کیک ہم بنائیں گے تو ہم سے وہ خریدے گا۔ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام کر سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کا بندوبست کر سکتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ کہ میں جب چھوٹی تھی میری ہمیشہ سے وش تھی کہ میں اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن کبھی مجھے کوئی ایسا موقع، میں نے کافی جگہوں پہ جاب کی لیکن مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں وہ پیسے، ان پیسوں سے میں اپنے گھر والوں کو مدد کر سکتی ہوں۔ تو مجھے یہاں پہ کسی نے بتایا کہ دمیر میں ایک لیڈی ہے جو ریسٹورینٹ اوپن کر رہی ہے، تو اسے لڑکیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کہیں بھی نہیں سنا تھا کہ کسی بھی ریسٹورینٹ پہ کوئی لڑکی ہو گئی یا پھر لڑکیوں کو اتنا دیا جائے کہ لڑکیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ تو وہ مجھے جب پتہ چلا تو میں نے کافی ٹائم بعد، پہلے تو میں شاید میں نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ ریسٹورینٹ پہ جاب کر سکوں گی، اتنی اچھی جگہ پہ میں جاب کر سکوں گی۔ میں نے جب چلے، میں نے امید تو نہیں لگائی تھی، پھر بھی میں نے جا کے اپلائی کیا، شاید خدا کو پسند آ گیا کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے جب کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس کو جانا چاہیے۔ میں گئی، جا کے میں نے وہاں پہ بات کی، تو بس میم کو پتہ نہیں کیا میری ایسی چیز پسند آئی کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے وہ اپنے ساتھ جاب پہ رکھیں۔ میرے سامنے کتنی لڑکیاں آئی، کتنی لڑکیاں گئی، کسی کو بھی انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا، انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا۔ چلے ہو گیا، اوپننگ میرے جانے کے بعد ہی ہوئی تھی، تقریباً 4 دن بعد اوپننگ ہوئی۔ میں کافی سٹیجز سے گزر کے میں بیکنگ کے ایریا میں گئی ہوں، میں نے کہیں بھی ٹریننگ نہیں لی، میں نے کچھ بھی نہیں لیا، میرا ساتھ دیا تو ایک عورت نے میرا ساتھ دیا اس ٹائم۔ کافی چیزیں، مطلب بہت کچھ میں نے اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت سارے مراحل سے میں گزر کے اس اسٹیج پہ پہنچی ہوں ماشاءاللہ سے۔ اب الحمدللہ میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو اتنا کر سکتی ہوں کہ مجھے اس ٹائم اتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب میرے پاپا کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے جو جاب کرتی ہے،
ورنہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو کہ لڑکیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری مائیں گھر سے باہر نکلیں گی ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہماری غیرت یہ نہیں رہتی کہ ہماری بیٹیاں باہر نکلیں یا کچھ بھی کریں. لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر عورت کو حق ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. کل کے دن خدا نہ واسطہ موت, زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان. آج اگر ہمارے سر پہ ہمارے والد ہیں, کل خدا نہ واسطہ کل نہ ہو ہمارے سر پہ, تو ان ماں بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ کسی گھر میں اگر ان کے بھائی جوان ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جا کے باہر جاب نہ کریں, وہ نہیں کریں گی. زندگی کا کیا پتہ, آج ہم اسٹیج میں ابھی ہم باہر نکلیں, کیا پتہ کیا ہو جائے ہمارے ساتھ. اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ لڑکوں کو بھی چاہیے یہ بات سمجھیں, اپنی گھر کی عورتوں کو اس قابل سمجھیں کہ وہ باہر جائیں گی, ہماری عزت محفوظ رکھیں. لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت محفوظ رکھ کے کوئی بھی کام کریں. ماشاءاللہ. نائبہ, بڑی زبردست بات آپ نے کہی کہ آپ جب گئی تو آپ کو یقین نہیں تھا, لیکن اعتماد تھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹا سکتی ہوں. آپ کے ابو بھی علیل ہیں, کینسر کے عارضے کا شکار ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ والدہ بھی آپ کی ماشاءاللہ محنت کر رہی ہیں, اور خود وہ بڑی اچھی محنت کش خاتون ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے پہ یقین رکھتی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ جس طرح سے اپنے گھر والوں کی ہیلپ کر رہی ہیں, اور خود بھی آپ ایک باعزت ایک ہنر کے ذریعے سے اپنے لیے رزق حلال کما رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی خواتین کے لیے بطور مثال, اور وہ خاتون کہ جس نے آپ کو بااختیار بنایا, امپاور کیا, اور اس نے آپ کو تربیت دی اور سکھایا کہ آپ کیسے اپنے روزگار کا بندوبست کریں گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون بھی لائق تحسین ہے, اور ہم ایسی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اپنی محنت کے ساتھ, اپنی جدوجہد کے ساتھ ایک مقام بناتی ہیں, اور اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے مدد اور سہارے کا باعث بنتی ہیں. اچھا لائبہ, آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کیک بناتی ہیں, اور مظفر آباد کی معروف جو ایک جس طرح آپ نے بتایا کہ بیکری ہے, ہوٹل ہے, وہاں پہ آپ جو ہے نا ان کے لیے کیک بنا رہی ہوتی ہیں. تو آپ ایک دن میں کتنے کیک بنا لیتی ہیں, اور کیا آرڈر پہ بناتے ہیں کہ یا بنا کے آپ اپنی مارکیٹ میں اس کو رکھتے ہیں اور پھر وہاں سے فروخت ہوتا ہے؟ اس طرح سے ماشاءاللہ سے اگر دیکھا جائے تو سٹارٹنگ میں تو سپیڈ بہت سلو ہوتی, کیونکہ ہر کام سیکھنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے. ایک دم سے انسان کوئی بھی سیکھ نہیں سکتا. ایک بچہ بھی ہے, وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا, اس دنیا میں آتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. تقریباً 1.5 سال ہو گئے جس سے میں جاب کرتی ہوں. ادھر میں گئی ہوں, سب سے پہلے میں باہر کاؤنٹر پہ رہی ہوں, میں سرونگ سٹاف میں بھی گئی ہوں. سرونگ سٹاف میں تھی, لیکن اس کے بعد مجھے میم نے بولا کہ لڑکیوں کو میں سرونگ سٹاف نہیں دے سکتی, اس لیے نہیں دے سکتی کہ لڑکیاں ایک عزت ہے. اچھا نہیں لگتا کہ لڑکیاں باہر جا کے ٹیبل پہ کسی لڑکے کے آگے سرو کریں. آج کل کا ماحول آپ خود دیکھ لیں کہ کیسا ماحول ہے. مظفر آباد کا لڑکی کو کوئی ایسا کام کرے, کسی لڑکے کے سامنے جائے تو لڑکا اس کے بارے میں بہت عجیب باتیں کرتے ہیں. بالکل نہیں, ماحول ظاہر ہے تھوڑا سا ہمارا. جی. تو اس کے بعد پھر یہ کہ میم نے مجھے کاؤنٹر پہ رکھا. کاؤنٹر سے میم نے بولا اس سے اگر تم لڑکی ہو, تم اگر اپنی لائف میں واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو تمہارے پاس کوئی ایک ہنر ہونا چاہیے. پیسے گننا تو کوئی ہنر کی بات نہیں ہے, ہر انسان گن سکتا ہے. نارمل چھوٹے سے بچے کو بھی آپ کھڑا کریں, وہ پیسہ گن سکتا ہے. مجھے میم نے بولا کہ تمہیں ہم کیوں نہ ہم بیکری میں شفٹ کریں. جب انہوں نے مجھے یہ بات بولی, مجھے کافی میں پریشان ہوئی. میں اللہ میں کیسے کروں گی, کیونکہ مجھے تو اوون کا ٹمپریچر تک برابر کرنا نہیں آتا تھا. کیونکہ کہتے ہیں جب آپ کسی فیلڈ میں نہیں ہوتے ہیں تو نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ اس فیلڈ میں آپ کیسے کام کریں گے. مجھے چیز کا نام تک نہیں آتا تھا بیکری کے, اتنا آسان. اب میں آپ کو اگر بولوں اس ٹائم کہ آپ سر میرے ساتھ کچن بیکری میں جائیں, میں آپ کو کوئی ایک چیز اٹھا کے آؤں سر مجھے اس کا نام بتائیں, آپ کو نہیں آئے گا, نام نہیں آئے گا. جی بالکل. اس لیے انہوں نے مجھے کیا تقریباً اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے 6 منتھ میں نے کافی سیکھا. میری ایک ٹیچر تھی, استاد تھی, میں ان کی آج بھی رسپیکٹ کرتی ہوں. وہ چلی گئی ہیں یہاں سے, انہوں نے مجھے سکھایا ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. اور آج بھی اگر وہ مجھے کہیں ملے تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے, ان کی وجہ سے میں اسٹیج پہنچی ہوں. اور اس سے زیادہ میں شکر گزار ہوں میں اپنی آنر کی ہوں ماشاءاللہ سے. انہوں نے میں نے کتنی دفعہ میں نے اپنی ہمت ہار دی, میں بہت پریشان. لیکن میں پریشان پہلے 2 منتھ میں جب میں نے جاب لی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں جاب اپنی مرضی سے کر رہی تھی. مجھے کوئی اس ٹائم گھر میں کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ میں گھر کی ضروریات کو پورا کروں. فرسٹ سیلری ملی, میں نے اپنی خوشی سے اپنی فیملی کو دی. دوسری سیلری ملی, میں نے میں نے مما کو دی. انہوں نے مجھے بولا, پاپا نے بلکہ مما کو ڈانٹا, انہوں نے بولا اب تم بیٹی کی سیلری نہیں لو, اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو, اس کو بولا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرے. تب ماشاءاللہ سے میرے پاپا بھی ٹھیک تھے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں میرے پاپا کے بارے میں, ان کو کینسر ہے. بس 2 منتھ گزرے. خدا نے بھی شاید یہی سمجھا کہ پہلے میں کوئی وسیلہ بناؤں ان کے گھر میں رزق پیدا کرنے کا, اور اس کے بعد میں پھر کوئی اگلا کروں. تو میرے پاپا کو کینسر ہو گیا, کافی بیمار ہے. کئی راتیں میری ایسی بھی گزری ہیں کہ میں صبح ڈیوٹی پہ جاتی تھی, رات کو ہاسپٹل میں رکتی تھی. اور وہ دسمبر کی راتیں اتنی سرد راتیں, اور میری ماں
میں اپنی ماں کے اتنی شکر گزار ہوں کہ کوئی بھی عورت آج کے دور میں ایسا نہیں کرتی کہ مردوں کے وارڈ میں، میل وارڈ میں پاپا اتنے بیمار، دسمبر کی راتیں میری ماں نے اکیلی کاٹی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی اتنا کچھ مجھے پتا چلا ہے. میں اب اتنی چھوٹی سی عمر میں، 20 سال کو یہ ایج نہیں ہوتی ہے آج کے دور میں، بلکہ میرے سامنے کتنی لڑکیاں آتی ہیں کیفے پہ، شام کے ٹائم پہ آتی ہیں، رات میں آتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، اچھی اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہے، انہیں گھومتی ہیں. مجھے انہیں دیکھ کے مجھے فیل ہوتا ہے کاش میں بھی گھوم پھر سکتی ہے ایسے. میرے پاس ہے پیسہ، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ میرے پیرنٹس سے جب میں اپنی سیلری جا کے اپنے پیرنٹس کے ہاتھ میں دیتی ہوں نا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میں نے جنت میں قدم رکھ لیا ہوتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس بیماری میں، اگر میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں جتنا ان کے ہاتھ میں دیتی ہوں ان کی ساری زندگی کا احسان میں نہیں بھول سکتی، لیکن مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، ایسی خوشی فیل ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں بس اس سے بڑی خوشی میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اور ایک بڑا اچھا پیغام آپ نے دیا کہ جو اولاد اپنی والدین کے لیے، اور وہ والدین کے جو بیمار ہوں، مشکل حالات کا شکار ہوں، سہارا بنتے ہیں، اور یقیناً ان کو ایک تو اجر بھی ملتا ہے، دوسرے کہ وہ خود بھی بڑے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے اظہار بھی فرمایا. اچھا لائبہ، آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ ہماری مظفر آباد کی خواتین اکثر کہتی ہیں جی کہ عورت کا بڑا مشکل ہے جی، وہ کیا کرے گی، اس کے لیے تو گھر سے نکلنا ہی مشکل ہے، پتہ نہیں بڑے حالات مشکل ہیں، لوگ بڑے جناب ان کی طرف سے بھی مشکلات ہوتی ہیں. آپ کا ایکسپیرینس ہے باہر نکلنے کا، کام کرنے کا، اور ماشاءاللہ ابھی آپ پاؤں پہ کھڑی ہیں، تو اگر کوئی خاتون آپ کی طرح کچھ سیکھنا چاہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہے، اس کو کیا مشورہ دیں گی آپ؟ میں اس کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ سب سے پہلے اپنی فیملی کو ٹرسٹ میں لائیں کہ آپ کی فیملی کو، میرے پیچھے اس ٹائم میری سپورٹ میرے پیرنٹس کر رہے ہیں تبھی میں اسٹیج پہ کھڑی ہوں، ورنہ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی بیٹی رات کو 12 بجے تک باہر رہے. مجھے میرے پیرنٹس نے سپورٹ کیا، انہیں میرے اوپر ٹرسٹ تھا، انہوں نے مجھے سپورٹ کیے. اگر وہ مجھے بالکل انکار کر دیں نہیں میں تمہیں رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک باہر نہیں نکلنے دوں گا، ان کو میرے اوپر ٹرسٹ تھا، میری میم آنر جو ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ تھا. انہوں نے مجھے بولا کہ اگر میں تمہیں ایسی ماں، ایک طرح سے ہماری آنر جو ہیں وہ ہماری ماں بہن کی طرح ہیں، انہوں نے ہمیں اتنی رسپیکٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ، ورنہ کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہوتی. امیر لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، جو امیر لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آج کے دور میں جو دیکھا جائے اپنے پاؤں کی مٹی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اتنی اچھی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا، ہماری بہت رسپیکٹ کرتی ہیں. وہ کبھی ہمیں فیل نہیں ہونے دیتی کہ وہ ہماری آنر ہیں. انہوں نے مجھے اسٹیج تک، مجھے یہاں تک، میں کتنی دفعہ میں گیٹ سے واپس گئی ہوں، میں نے اتنی دفعہ بولا میں میرے اندر ابھی ہمت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی جاب. راتوں کو جاگنا، دن کو جاگنا، اتنی محنت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہی آتی ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کو ٹرسٹ میں لانا چاہیے. سب سے پہلے آپ کی فیملی کو ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کے اوپر کہ آپ کی بیٹی کچھ بن سکتی ہے، کل کے دن آپ کا نام روشن کر سکتی ہے. بس یہی بات کہنا چاہوں گی کہ اپنی جی فیملی کو ماشاءاللہ، ٹرسٹ میں لائیں اور باہر نکلنے کا زبردست اور اپنائیں. ایک اچھا پیغام آپ نے دیا ان خواتین کے لیے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. یقیناً اس وقت جو یعنی صورتحال ہے ہر گھر کی، ہر فیملی کی، ہر گلی محلے کی، کہ لوگ مسائل زدہ ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی خاتون کو کوئی ہنر سیکھنے دیں یا روزگار سیکھنے دیں. گو کہ آزاد کشمیر میں اچھے حالات ہیں، اور آزاد کشمیر میں خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہماری بہت سی خواتین جو ہے نا ملازمتیں بھی کرتی ہیں، کاروبار بھی کرتی ہیں، اور ایک اچھا ماحول ہے آزاد کشمیر میں. لیکن ابھی بھی کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ان باتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے، جبکہ رزق حلال تو عبادت ہے. اور یقیناً جو اپنے پیرنٹس کے، اپنے فیملی کی، یا اپنے آپ کے لیے کچھ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے کہ جو گھر بیٹھے بیٹھے کسی کی مدد کا انتظار کریں گے، کسی کی امداد کا انتظار کریں گے، یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہوں گے. خوددار جو ہے نا لوگ، وہ یقیناً اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پہ یقین رکھتے ہیں. تو میں نے، آپ چونکہ آج ہمیں ملی تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ضرور اپنے پروگرام میں بلاؤں. میرے پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، حالات حاضرہ بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ جیسی بلند حوصلہ خواتین، ان سے ضرور ہماری خواتین جو ہے نا وہ روشناس ہوں، متعارف ہوں، اور ان کو ایک موٹیویشن ملے آپ کی زندگی سے. تو آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ ہماری ان خواتین کو کہ جو اپنے آپ پہ شاید اعتماد نہیں کرتی، خوفزدہ رہتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ کمزور ہیں، شاید دنیا بڑی ظالم ہے، طاقتور ہے، اور ہم شاید گھر سے باہر اگر محنت مشقت کے لیے یا روزگار کے لیے، رزق حلال کے لیے آتی ہیں، نکلتی ہیں، تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا کہیں گی، کیا پیغام دیں گی؟
سر پیغام یہی ہے کہ آپ سیدھے قدم پہ اگر آپ خود بھی چلیں گے تو آپ کے سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. جب آپ کا سب ساتھ دیں گے تو آپ ظاہری کامیاب عورت بن جائیں گے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھی لائبہ عاشق جو ماشاءاللہ مظفر آباد کی بڑی مشہور و معروف یعنی بیکنگ کرتی ہیں اور اچھا ان کا ایک روزگار ہے اور یہ بڑی محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ انہوں نے اپنا نام بنایا ہے, پہچان بنائی ہے. اور مظفر آباد کا سب سے لذیذ کیک اگر کسی نے کھانا ہو تو ان کی ہاتھ کا بنا ہوا کیک جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا مظفر آباد کے اندر. اور یقیناً یہ ان خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے, مثال ہے کہ جو خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں, جو اپنے آپ کو بااختیار بنانا چاہتی ہیں. تو ریڈیو پہ ہمارے پروگرام کا سیشن مختصر ہوتا ہے, اس لیے سوشل میڈیا پہ ریڈیو پہ ہماری نشاط کا سلسلہ جاری ہے. سوشل میڈیا کے اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. ریڈیو پہ سنو FM 89.4 پہ ہمیں سنتے رہیے گا.